نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اب سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات جو ہیں سننے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ اپنی حاضری کروا لیتے ہیں، اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ درود پاک کی شکل میں موجود ہے۔ تو آئیے آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے دلوں کی جو تاریکیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو رہی ہیں۔ تو آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 43واں معجزہ جو ہے وہ پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور اپنے دل کی ویران کھیتیوں کو آباد بھی کریں گے۔ کستوری کی مہک سے کمرہ معطر تھا، یعنی جو کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس لیے یہ پڑھنے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد انشاءاللہ دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حلاوت محسوس ضرور ہوگی۔ علامہ احمد بن زینی والحان نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کیا فرماتی ہیں کہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے کے لیے پہنچی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا استقبال کیا، اور وہ مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور نظر لیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، یعنی قربان ہو گئی، دل دے بیٹھی۔ مجھ میں یہ جرأت نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینے مبارک پر رکھا تو وہ جانے جانا مسکرانے لگے۔ اپنی سرمگئی آنکھیں کھولی، میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ کمرے میں موجود بہترین قسم کی خوشبو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کستوری کی مہک سے پورا کمرہ معطر تھا۔ میں نے نیچے جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا تو کستوری کی مہک کا منبع مجھے بھی مل گیا۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 43واں معجزہ تھا۔ 44واں معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، یعنی ان میں دودھ زیادہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں قافلے والوں کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئی تو میری چھاتیوں میں بہت کم دودھ تھا۔ بڑی مشکل سے میرا بچہ اپنا پیٹ بھرتا تھا، وہ بھوک کی شدت سے روتا رہتا تھا۔ میں نے جیسے ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا تو مجھے اپنے سینے میں بوجھ سا محسوس ہوا۔ عجیب قسم کی پریشانی مجھے لاحق ہوئی۔ اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے، میں پریشان تھی۔ خیمے میں واپس پہنچی اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے کو دودھ پلانے لگی تو وہ پریشانی جو مجھے لاحق تھی ختم ہو چکی تھی۔ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی تھیں۔ سینے میں تکلیف بوجھ کا سبب وہ دودھ کی زیادتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ظہور تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی ہوئی تھیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، جو کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس میں ان کو زیادہ سے زیادہ سنیں، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے توسل سے کوئی بھی سنے تو ان کی برکت سے اس کو بھی نیکیاں ملیں، جو سنے اس کو بھی ملیں، اور جو آگے اس کو پوسٹ کو شیئر کرے، آگے اس ویڈیو کو شیئر کرے، وہ سب ہی اس برکت میں شامل ہوتے چلے جائیں۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہوتا ہے وہ ہر امتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سخی ہوتا ہے، اور میرے نبی کا جو پیغام ہے، میرے نبی کی جو محبت ہے ہر ایک کو ملنی چاہیے۔
تو سخاوت کا ثبوت دیتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات سنیں اور ان کے جو دل ہیں، جو ان کے دلوں کی سیاہی ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جائے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی دین پر عمل کرنے والا بنائے اور آپ سب کو بھی سن کر آگے پھیلانے والا اور دین پر عمل کرنے والا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق رسول بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔